اسلام کے اندر ویل بینگ کی بات کرتے ہیں۔ ویل بینگ نفسیات کے اندر ایک بہترین اصطلاح ہے، ایک بہت ہی پازیٹیو اور مثبت اصطلاح ہے۔ ویل بینگ یعنی انسان اپنی زندگی کو خوشی کے ساتھ کیسے گزارے۔ مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کار نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، وسائل کم ہیں، سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے، پھر بھی انسان اپنی زندگی کو خوشی کے ساتھ کیسے گزارے، کم ہونے کے باوجود خوش کیسے رہے۔ اسلام کے اندر بہت سارے احادیث ایسی ہیں جو انسان کو ویل بینگ کی طرف لے کے جاتی ہے، انسان خوشگزاری کی طرف لے کے جاتی ہے کہ انسان کو اچھی طریقے سے زندگی، خوشی کے ساتھ زندگی کیسے گزارے۔ ذرا دیکھیں کہ حدیث ہے کہ الدنیا دار البلا، دنیا کیا ہے؟ مصیبتوں کا گھر ہے، دنیا مشکلوں کا ایک گھر ہے، دنیا مشکلات پیدا ہونے والی ایک جگہ ہے۔ اب وہ مشکلات کچھ انسان کے اپنی بنائی ہوئی مشکلات ہوتی ہے، کچھ مشکلات نیچرل ہوتی ہے جس کو ہٹایا نہیں جا سکتا، جس کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ دار البلا کیسے ہے؟ انسان کی جوانی ہے، جوانی کے ساتھ انسان کو بڑھاپا ہے، انسان کے پاس دولت ہے، دولت ہونے کے ساتھ انسان کے اندر غربت ہے، انسان خوبصورت ہے، خوبرو ہے، اور جب انسان خوبرو ہوتا ہے تو بڑھاپے کے ساتھ انسان کی خوبصورتی چلی جاتی ہے۔ یعنی ہر اچھے کے ساتھ، ہر خصوصیت کے ساتھ، ہر خاصیت کے ساتھ، ہر مثبت خصوصیت کے ساتھ ایک منفی خصوصیت بھی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو نہیں سمجھیں گے بدل نہیں بنا پائیں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہم اپنی زندگی کو خوبصورت نہیں بنا پائیں گے، اپنی زندگی کو خوشی کے ساتھ نہیں گزار پائیں گے۔ ہم غلطی کیا کرتے ہیں اپنی زندگی کو مصیبت بنانے کے لیے؟ ہم کمپیریزن کرتے ہیں اپنے لائف کو کمپیئر کرتے دوسروں کے لائف کے ساتھ، اپنے بچوں کو کمپیئر کرتے دوسروں کے بچوں کے ساتھ، اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی خراب ہو جاتی ہے، ہماری زندگی سے خوشیاں چلی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر، اس معاشرے کے اندر ہر ایک شخص کی، ہر ایک انسان کی اپنی خصوصیت اور اپنی خاصیت ہے۔ اگر کمپیئر کرنا ہے تو کمپیئر کے دو قسم ہیں، یعنی اوپر کی طرف مقایسہ سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے سے بڑوں کو دیکھتے ہیں، اپنے سے دولت مندوں کو دیکھتے ہیں، اپنے سے امیر کبیر کو دیکھتے ہیں، یہ انسان کی زندگی کو مشکل بناتی ہے۔ جبکہ مقایسہ کرے اپنوں سے نیچے کے بارے میں، آپ کو 3 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے، اس کی زندگی کے ساتھ اپنی زندگی کو کمپیئر کرے جس کو 1 ٹائم کا بھی کھانا مشکل سے مل رہا ہو۔ آپ کے پاس ایک گھر ہے، ایک کمرے پر مشتمل گھر ہے، اپنی زندگی کو اس بندے کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کرے جس کے پاس گھر ہی نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل یا کار ہونے کے ساتھ شاکی ہے، زندگی سے خوش نہیں ہے، تو آپ اس بندے کی بھی زندگی دیکھیں جس کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی سواری نہیں ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کا مقایسہ نزولی کروا دیتا ہے، یعنی نچلے سطح پر کروا دیتا ہے، تو انسان کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے، انسان طبیعتاً اپنے اندر سے خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اوپر کی طرف زندگی کی مقایسہ کرنے کی کوشش کریں گے تو انسان کی زندگی وہاں پہ خراب ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی سے خوشی چلی جاتی ہے۔ پھر دوسری حدیث ہے ہمارے پاس، الراحۃ فی الدنیا مستحلہ۔ دیکھیے گا کہ دنیا کے اندر راحت حاصل کرنا محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کوئی راحت حاصل کرے، ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کوئی سکون حاصل کرے، کیونکہ ہر چیز کے اپوزٹ میں، اس کے برعکس میں دوسرے منفی چیز آ جاتی ہے۔ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت سارے انسانوں کی زندگی سخت ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہے، اور وہ لوگ اپنی زندگی کو سخت نہیں لے رہے ہوتے ہیں۔ سخت تو ہوتی ہے، بہت ساروں کی زندگی سخت ہوتی ہے۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں کہ زندگی سخت ہونا الگ بات ہے، زندگی کو سخت لینا الگ بات ہے۔
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی بہترین طریقے سے گزر رہی ہے، مال و دولت ان کے پاس ہے، سارے زندگی کی خصوصیات ان کے پاس ہے، لیکن وہ اپنی زندگی کو سخت لے رہے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں، جن کے پاس سہولیات نہیں ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی کو سخت نہیں لے رہے ہیں۔ اب میدان کربلا کا واقعہ ذرا سنیے گا کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کربلا میں کیا ہوا، اتنی مصیبتیں آ گئی، سیدہ نے جواب دیا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے خوبصورتی کے علاوہ، اچھائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ حالانکہ مصیبتیں تھیں، مشکلات تھی، فیوچر کی طرف دیکھا، اس بڑے ہدف کی طرف دیکھا، اپنے جینے کے مقصد کو دیکھا، دوسروں کے شہید ہونے کے مقصد کو دیکھا۔ جب سارے اہداف ان کو سمجھ میں آ گئے تو یہ والی زندگی جناب زینب سلام اللہ علیہ کو کچھ بھی نہیں لگا، کہنے لگی کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ سخت زندگی کو سیدہ سخت نہیں لے رہی ہے، سخت ہے، مشکل ہے، لیکن مشکل نہیں لے رہی زندگی کو۔ ہم اپنی زندگی کی مشکلات خود بڑھا رہے ہوتے ہیں، اپنی مشکلات کے ذمہ دار ہم خود ہیں، ہم خود اپنے زندگی کے مسائل کے ذمہ دار ہیں۔ کبھی زندگی کو سخت لے کے زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں، کبھی زندگی کے اندر مقایسہ کر کے، دوسروں کے ساتھ کمپیئر اور مقابلہ کر کے اپنی زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں۔ پین یونیورسٹی امریکہ، وہاں پہ ایک پروفیسر ہے جس نے اپنی زندگی ویل بینگ کے اوپر گزاری۔ ویل بینگ یعنی زندگی کو کیسے اچھی طریقے سے گزارے۔ کوئی 15 سے 20 سال اس نے اس تحقیق پر گزاری، اور نفسیات کا بہت بڑا ماہر ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر وہ کام کر رہا ہے، اپنے خدمات انجام دے رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنی زندگی کو محال سمجھتے ہیں، یا وہ لوگ جو اپنی زندگی سے ناخوش ہیں، اپنے زندگی مشکل لے رہے ہیں، ان کے لیے انہوں نے ایک فارمولہ دیا ہے۔ وہ فارمولہ، اس فارمولے کو، اس پورے جملے کو، اس کی اپنے پورے اس ریسرچ کو انہوں نے چند ایک جملے کے اندر انہوں نے سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ ایک لفظ ہے پھیرما، PERMA، پھیرما۔ کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی بھی انسان اپنے آپ کو پرسکون محسوس نہیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو خوشی سے محسوس نہیں کر رہا، تو اس فارمولے پر عمل کرنا چاہیے، پھیرما کے اوپر۔ پھیرما یعنی پھی سے مراد پازیٹیو رہے، مثبت رہے۔ مثبت کس کے بارے میں رہے؟ مثبت اپنے بارے میں رہے، کہ میں اس معاشرے کا ایک اہم جز ہوں، میں ایک مقصد کے ساتھ تخلیق کیا گیا ہوں، میری اپنی ایک حیثیت ہے، میرا اپنا ایک ہدف ہے، میری اپنی ایک اہمیت ہے، اور میرا اپنا ایک مقصد ہے۔ اپنے بارے میں پازیٹیو رہے۔ پھر کہا کہ ای سے مراد انگیج رہے۔ انگیج کیسے رہے؟ چھوٹے چھوٹے کام ہی کیوں نہ ہوں، اپنے زندگی کے بڑے اہداف کو چھوٹے چھوٹے ایسے اہداف کے اندر توڑ کے رکھیں، چھوٹے چھوٹے ایسے اسٹیپس کے اندر توڑیں، اور اپنی زندگی کو انگیج رکھیں، مصروف رکھیں۔ بڑے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو چھوٹے اہداف میں، چھوٹی چھوٹی مصروفیات میں اپنی زندگی کو تقسیم کریں۔ جب اپنی زندگی کو چھوٹی چھوٹی مصروفیات میں تقسیم کرے گا تو وہ ہر وقت انگیج رہے گا، ہر وقت مصروف رہے گا۔ وہ مصروفیت انسان کو کسی نہ کسی منزل کی طرف لے کے چلی جائے گی۔ پھر ریلیشنز، آر سے مراد ریلیشنز کس کے ساتھ رہیں؟ ریلیشنز اپنے برقرار رکھیں، اپنے زندگی کے اندر دوستوں کے ساتھ ریلیشنز، زندگی کے اندر والدین کے ساتھ ریلیشن، زندگی کے اندر بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشنز، زندگی کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ ریلیشنز، زندگی کے اندر ماں باپ کے ساتھ ریلیشنز، اور زندگی کے اندر اساتذہ کے ساتھ ریلیشن،
زندگی کے اندر پھر ماہرین کے ساتھ ریلیشن. جس مقصد کے لیے وہ جی رہا ہے، جس مقصد کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح کے تعلقات بھی رکھ سکتا ہے، جس طرح کے اہداف رکھ سکتا ہے، اور اس اہداف کو حاصل کرنے کے لیے انسان ریلیشنز بنائے رکھے، لوگوں کے ساتھ ارتباط بنائے رکھے، چاہے ارتباط فزیکلی ہو، جا کے ملنے کی صورت میں ہو، چاہے ارتباط میسیج کے ذریعے سے ہو، چاہے ہو سکتا ہے کہ یہ ارتباطات کال کے ذریعے سے ہو، وائس کال کے ذریعے سے ہو اور ویڈیو کے ذریعے سے ہو. کسی بھی طریقے سے اپنے ارتباطات کو دوسروں کے ساتھ جاری رکھیں. پھر میننگ آف لائف، میننگ آف لائف، اپنے زندگی کے اہداف کو سمجھیں، اپنے زندگی کے معنی کو سمجھیں کہ میں کیا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. میننگ آف لائف کو سمجھیں، اپنے زندگی کے اہداف و مقاصد کو سمجھیں. آخر میں آتا ہے اچیومنٹس. اچیومنٹس یعنی مشاہدہ کریں، دیکھیے گا کہ ابھی تک کوئی بچہ ہے 20 سال 25 سال 30 سال، ابھی تک اس نے کیا حاصل کیا ہے، کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو انہوں نے اچیومنٹ حاصل کیے ہیں جو دوسرے نہیں کر سکے. ہمارے ہر ایک کی زندگی میں کوئی ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں، کوئی ایسے نقطے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں نے حاصل جن کو نہیں کیا ہے. اور بہت ساروں کی زندگی میں ایسے نکات بھی ہوتے ہیں. اپنے اوپر غور کریں، ایسے نکات بھی ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، دوسروں کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، محال ہوتا ہے. آپ نے ابھی تک جو کچھ حاصل کیا ہے، ان حصولات کو، ان محصولات کو ایک دفعہ سمجھے کہ آپ نے پوری زندگی میں اپنے لیے کیا حاصل کیا ہے. ایک مرتبہ ایک ہفتے تک ذرا سوچئے گا، ایک ہفتے تک مسلسل سوچئے، اپنے زندگی کے بارے میں دیکھیں کہ آپ نے اپنی زندگی سے کیا حاصل کیا ہے. یقین کریں کہ ایک بڑی لسٹ بن جائے گی اور زندگی اور بھی آسان ہو جائے گی. کچھ دوسرے ماہر نفسیات کہتے ہیں اپنی زندگی کو خوش رکھنے کے لیے سب سے پہلے جو ابتدائی سٹیپ اور ابتدائی قدم ہے، انسان کی مسکراہٹ ہے. انسان کی مسکراہٹ سے انسان کی خوشی کا آغاز ہوتا ہے. مسکرائیں اور دوسروں کو بھی مسکرانے دیں. کہتے کہ دنیا میں 50% لوگ ایسے ہیں جو کبھی مسکرائے ہی نہیں.